یہ لوگ بڑے بڑے پگڑ، بڑے بڑے امامے، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے کبے پہنے ہوئے جنت کی دعوت دے رہے ہیں، دیکھیو ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ بیچارہ مسلمان اکیلا کھڑا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرف جائے۔ ایسے عالم میں آپ سوچیں کہ ایسے مسلمان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے گائیڈنگ کی ضرورت ہے، اس کے تعلیمات کی ضرورت ہے، اور اس کو پہچان کی ضرورت ہے، اس کے معلومات کی ضرورت ہے کہ آخرکار وہ کس کے ساتھ لگے۔ ظاہر ہے فرقے فرقے میں بٹ گئے، جماعت جماعت میں بٹ گئے لوگ، آخرکار وہ کس کے ساتھ جائے، بتلانے کی ضرورت۔ میں نے اسی ٹاپک کو ابھارا ہے تو بڑا نازک موضوع اور بڑا ٹاپک، یہ بڑا ہی نازک ہے لیکن بہت ہی ضروری اور وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس طرح کے سوالات نہ جانے کتنے متر۔ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اسلام بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ عزیزان گرامی قدر، حاضرین کرام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ایک طویل وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے برادرم ممتاز صاحب سے یہ بات سماعت فرمائی کہ آج جس طرف بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں اور جس طرف بھی ہماری نگاہیں پہنچتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان فرقے فرقے، ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ان فرقہ بندیوں کا افسانہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ایک طویل اور المناک افسانہ ہے مسلمانوں کا، ان کی فرقہ بندیوں کا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں، یعنی اسلام کے پھیلنے میں جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، جو چیزیں، ان میں عیسائیوں کا ہاتھ نہیں، ان میں یہودیوں کا ہاتھ نہیں، ان میں کرسچنوں یا ان کے اندر پارسیوں کا ہاتھ نہیں، ان کے اندر مجوسیوں یا زردشتیوں کا ہاتھ نہیں، نہ ہی ہندوؤں کا ہاتھ، بلکہ ہر حقیقت پسند آدمی اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسلام کو پھیلنے میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، آج یہ مسلمان خود یہ مسلمان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اسلام کی ترقی کی راہ میں یہ مسلمان خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان امت واحدہ تھے، کسی زمانے میں ایک امت تھے، لیکن آج یہ مسلمان فرقہ بن گیا، آج مسلمان ٹولی ٹولی میں تقسیم ہو گیا،
پہلے مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت کرتے تھے، ایک اللہ اور ایک رسول کی امت تھے، لیکن اب مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول کا نام لینے والے مسلمان ایک امام یا ایک مذہب یا ایک فرقے کی اکائیوں میں تقسیم ہو گئے۔ مسلمان پہلے اسلام کی صراط مستقیم پر گامزن تھے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم کی راہ پہ گامزن تھے، لیکن آج مسلمان فرقہ بندی کے چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے اور حیران و شزدر چاروں طرف نظریں دوڑا رہا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر ایک مسلمان شخص، ایک آدمی، غیر مسلم آدمی مسلمان ہوتا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ لیکن اب اس کلمہ توحید کے اقرار کر لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، ایک مسلمان کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شافعی بن رہا ہے، کہ مالکی بن رہا ہے، کہ حنفی بن رہا ہے، کہ حنبلی بن رہا ہے، کہ کس فرقے میں جا رہا ہے، وہ یہ بھی ضروری ہو گیا ہے۔ پہلے یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمان اصحاب محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے، محمدی کہتے تھے، لیکن یہ نسبت بڑی طویل ہو گئی ہے، بڑی لمبی نسبت ہو گئی ہے۔ اب صرف اصحاب محمد پہ اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ نسبتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کوئی صابری ہے، کوئی اپنی نسبت نقشبندی کی طرف کر رہا ہے، کوئی قادری بن رہا ہے، کوئی اپنی نسبت رضوی کی طرف کر رہا ہے، کوئی اپنی نسبت علائی کی طرف کر رہا ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی رضا خانی ہے، کوئی مجیبی ہے، کوئی بدوی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی رفاعی ہے، کوئی تجانی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی رضا خانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک طویل سلسلہ ہے، اور نہ جانے کتنی نسبتوں کی طرف یہ مسلمان اپنی نسبتیں کر رہا ہے، اور روز بروز ان نسبتوں میں اضافہ ہی ہوتے جا رہے ہیں، اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اس انتشار اور مسلمانوں کے اس خلفشار اور مسلمانوں کے اس افتراق کی وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک شخص جب یہ سوچتا ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تو اس کے سامنے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ بھائی اب تو کون سے مذہب میں جائے گا؟ تو شافعی جائے گا کہ مالکی ہوگا، حنبلی ہوگا کہ قادری ہوگا کہ چشتی ہوگا کہ نقشبندی ہوگا؟ یہ تمام سب سلسلے اس کی نگاہوں میں گھوم جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف تقلیدی جمود ہے، تقلیدی جمود ہے۔ تقلید نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ وہ مسندوں پر بیٹھ کر حدیثوں کے درس دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بلکہ محدث کہے بغیر ان کے نام پورے ہی نہیں ہوتے ہیں جب تک انہیں محدث کا لقب نہ دیا جائے۔ کوئی محدث فاں ہے، کوئی محدث کبیر ہے، کوئی محدث علامہ دورہ ہیں، کوئی غازی ملت ہیں، کوئی فر عالم ہیں، کوئی فلاں نہیں کیا کیا ہیں۔ جب تک یہ القاب نہ دیے جائیں ان کے نام برے نہیں ہوتے۔ غرض کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں پر تقلید کا ایسا چشمہ لگایا ہوا ہے، ایسا چشمہ لگایا ہوا ہے کہ اپنی فقہ اور اپنے مذہب کی لالچ اور اس کو آگے بڑھانے میں انہوں نے حدیث و قرآن کو اپنی فقہ کی لونڈی سمجھ رکھا ہے۔ حدیث و قرآن کی تعویلیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعویل کر کر کے انہوں نے فقہ کی لونڈی بنا دیا ہے قرآن و سنت کو، اور آج ہر ایک اپنے اپنے مسند پر بیٹھ کر تعصب کے بیج بو رہا ہے۔ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، کوئی بھی ہو، شاذلیہ، تیجانیہ، قادریہ، چشت، کوئی بھی ہو، کسی کی طرف اپنی نسبتیں کرنے والے ہوں، اپنے اپنے مسندوں پر بیٹھ کر یہ امت کے اندر افتراق بیج بوتے ہیں۔ تو شافعی بن، مالکی نہ بن، تو مالکی بن تو حنفی نہ بن، تو حنفی بن تو قادری نہ بن، تو یہ بن تو وہ نہ بن۔ غرض کی افتراق کے، انتشار کے اس امت کے اندر بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اور تعلیم کیا دی جاتی ہے معلوم ہے؟ تعلیم کیا دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی کچھ حدیثیں ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ حدیثیں ہیں، یہ سب حق ہیں، انہی حق
حق انہی میں پوشیدہ ہے، ان میں سے کسی کے پیچھے پیچھے چلو چلو خلاص تمہاری نجات ہو جائے گی اور تم جو ہے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ حنفی یہ سوچتا ہے کہ ہم حنفی راستے میں رہیں جبھی ہماری نجات ہو سکتی ہے، اور ہمارا ہی گروہ اور ہماری ہی جماعت جنت الفردوس کی حقدار ہے۔ مالکی الگ سوچتا ہے، حنبلی الگ سوچتا ہے، غرض کی مختلف فرقے کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ، مختلف تولیوں کے لوگ اپنے اپنے فرقے کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ ظاہر بوہری اپنے بارے میں کہتا ہے میں جنتی ہوں، ہے نا؟ بوہری اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، اسماعیلی اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، اور اسی طرح خوجہ اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، قادیانی اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، وارثی اپنے بارے میں کہتا ہے جنتی ہوں، اور جو ہے اور جو نئے نئے یعنی ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروہ اپنے اپنے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ میں جنتی ہوں اور ہم ہی حق کے اوپر۔ میرے عزیز، میرے دوست، ایسے ماحول میں ایک مسلمان، سادہ سودہ مسلمان جو مولویوں کے چکروں میں نہیں آیا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو جانتا ہے، اس کو اور کسی بات کی خبر نہیں ہے، مسلمان ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے مسلمان بھی مختلف مولویوں کے پیچھے اور ان کے چکروں میں پڑ کر ان کے پیچھے پیچھے وہ چل رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ نادان ہے۔ جب وہ دوسروں کی باتیں سنتا ہے تو وہ پریشان سا ہوتا ہے کہ وہ کس جماعت کے اندر شریک ہو، کس فرقے کے اندر جائے، کہاں جائے۔ وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہوا حیران و شدر، وہ چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، ہر طرف کھڑے، چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگ، بڑے بڑے پگڑ، بڑے بڑے عمامے، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے قبے پہنے ہوئے جنت کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھو ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ بیچارہ مسلمان اکیلا کھڑا، اسی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائے۔ ایسے عالم میں آپ سوچیں کہ ایسے مسلمان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے گائیڈنگ کی ضرورت ہے، اس کے تعلیمات کی ضرورت ہے، اور اس کو پہچان کی ضرورت ہے، اس کے معلومات کی ضرورت ہے کہ آخرکار وہ کس کے ساتھ لگے۔ ظاہر ہے فرقے فرقے میں بٹ گئے، جماعت جماعت میں بٹ گئے لوگ، آخرکار وہ کس کے ساتھ جائے، بتلانے کی ضرورت۔ میں نے اسی ٹاپک کو ابھارا ہے تو بڑا نازک موضوع اور بڑا ٹاپک، یہ بڑا ہی نازک ہے لیکن بہت ہی ضروری اور وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس طرح کے سوالات نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ذہنوں میں بیچاروں کے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں، جنتی جماعت اور جنتی گروہ کے کچھ ان کا مذہب، ان کا اپنا منہج، ان کا اپنا طریقہ کیا ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس لیکچر میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یہی سبب بنا مجھے اس موضوع کے اختیار کرنے کا، چونکہ میں خود بذات خود ایک دن اسی چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا اور میں بھی حیران و شستر لوگوں کی باتیں سن کر کے پریشان تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھولا اور اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے ایک صحیح راستہ دیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اسی ڈگر پہ کھڑے ہوئے، اسی موڑ پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، میں انہیں بھی وہ باتیں بتاؤں تاکہ وہ بھی صحیح راستے کے اوپر آ جائیں اور صحیح راہ اختیار کر لیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، آئیے میں قرآن کریم اور ایک بات اور میں آپ کو واضح کرنا چلوں کہ گفتگو بات چیت قرآن و سنت کے دائرے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ باہر نہیں جائے گی۔ میں جو بھی دلیلیں دوں گا، جو باتیں بیان کروں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت کریمہ ہوگی یا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، حدیث ہوگی۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی توجہات کو، اپنے قلوب و دماغ کو میری طرف مبذول رکھیں اور مرکوز رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ لے کے آپ اٹھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے میں موضوع کے اندر داخل ہوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ فرقہ، جنتی فرقہ یا جنتی گروہ، جنتی جماعت، فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھنا ضروری کہ فرقے کا مطلب کیا ہے۔ فرقہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے فارقہ، فرق جس کو کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں، اور اسی فرق سے فقہ کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہیں جدا ہونا،
جس کے معنی ہیں جدا ہونا، الگ ہونا، بٹ جانا. اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں. ان 5 بیٹوں میں سے